الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی عادات، اسلامی اخلاق، خلق حسن، اچھا برتاؤ، حسن سلوک، معاشرت کے آداب، آپس کے لین دین میں معاملات، بات چیت کا انداز، یہ سارے وہ طور طریقے ہیں جس میں اسلام نے بہت زیادہ رہنمائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کیسے کرنی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ بات چیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، حتیٰ کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو اس کے آداب بھی کیا ہونے چاہیے. اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات چیت کا انداز بہت اچھا ہے، غصہ نہیں آتا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھر والوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں، اس کے پیسوں کے لین دین میں بہت کھرا ہے. تو یاد رکھیے جیسے اسلام نے عبادات میں، لباس پوشاک میں، کمانے میں تعلیمات دی ہیں، تو ایسے ہی اخلاق کے معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جس شعبے سے متعلق آپ کام کر رہے ہیں اس میں مسائل سیکھنا فرض ہے. ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو ملازمت کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے. سیکھی وہی چیز جاتی ہے جو موجود ہو. یہود و نصارہ کے پاس، دیگر مذاہب کے پاس چیزیں نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، رہنمائی نہیں ہے. اسلام چونکہ کامل دین ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آسمان سے ہدایات نازل کی ہیں. عبادات کے بارے میں ہدایات، نکاح اور طلاق کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، تاکہ یہ ان احکام پہ چلنے میں غیروں کے محتاج نہ رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ان کے پاس اپنا سب کچھ ہو جو ان کے رب نے نازل کیا ہے ان کے لیے. اسی لیے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کتاب کی اتباع کرو، ان تعلیمات کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے تم پر نازل کی ہیں. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اسے چھوڑ کے دیگر قوموں کی طرف، دیگر غلط تعلیمات کی طرف مت جاؤ. ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے اچھی خوراک نہ ہو تو وہ گھاس کھا کے، پتے کھا کے گزارا کرتا ہے. جس کے پاس خوراک کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اچھی خوراک موجود ہو، اسے گھاس کھانے اور پتے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے جو تعلیمات نازل کی ہیں، چاہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو، تو جب یہ موجود ہیں، ان میں تمہیں ہر چیز میں رہنمائی ملے گی، تو تم باطل ادیان، باطل مذاہب کی طرف مت جاؤ. افسوس مسلمان آج ہر معاملے میں غیر کی اتباع کرتا ہے، غیر کی ہر چیز میں. بزنس کیسے کرنا ہے؟ جیسے گورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھا جاتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں. ان کا بزنس سود پہ چلتا ہے. ان کے بزنس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھے، دوسرے کا پیچھے چلا جائے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ دیکھتی ہیں کہ جو کمپنی مسلمانوں کی یا کسی دوسری قوم کی بہت آگے بڑھ رہی ہے تو یہ اس کو خریدتے ہیں اور اس کا سارا سامان یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا یہ کہ فروخت کر دیتے ہیں. خریدنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے نہیں، اس پروڈکٹ میں بھی لوگ صرف اور صرف ہمارے محتاج بن جائیں. محتاج. آپ کی ایک دکان ہے، دکان لگا کے بیٹھے ہیں آپ، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا مال زیادہ بکے. بالکل اسی چیز جیسی دکان آپ کے پڑوسی کی بھی ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل اسی جیسی دکان آپ کے پڑوسی کی بھی ہے. وہی مال جو آپ کے پاس ہے، جیسے آپ کے پاس کپڑا ہے، پڑوسی کے پاس بھی کپڑا ہے. اب اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ میں دکان اسی لیے کھول کے بیٹھا ہوں کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ فروخت ہو، یہ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اچھے سے اچھا کپڑا اپنی دکان میں رکھیں، کپڑے کی قیمت بھی کم کر دیں، اور جو زیادہ تعداد میں لے اس کے لیے ریٹ اور الگ ہوں. کسٹمر کے ساتھ اچھا برتاؤ تاکہ یہ دوبارہ میری دکان میں آئے. ایک الگ سے کرسی رکھی ہوئی ہے کسٹمر کے بیٹھنے کے لیے، کھڑے کھڑے تھک نہ جائے. چائے پانی کا بھی پوچھ لیا، سر آپ بیٹھیں، آپ مال دیکھیں، دودھ پتی کا آرڈر، بھائی 2 دودھ پتی لے آ. گٹکا بھی چلے گا. خیر، یہ سارے جائز طریقے ہیں اپنے مال کو فروخت کروانے کے، اور ہر شخص چاہتا ہے ایسے ہو. یہ کام آپ نے کر لیا جو آپ کے بس میں تھا. دیکھا کہ پھر بھی پڑوسی کے پاس زیادہ رش ہے، ادھر زیادہ لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، جتنا میرے مقدر کا ہے مجھے ملے گا، جو روٹی جو پیسہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسی کی جیب میں جائے گا، میری جیب میں نہیں جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا معاملہ. اس تکلیف پہ آپ کو اجر بھی ملے گا کہ آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. لیکن جو یونیورسٹیوں میں جو MBA کروایا جاتا ہے، بزنس سکھایا جاتا ہے، اس میں یہاں تک نہیں ہے. جو ہم نے سنا، ہم نے ملاقاتیں ہوئی، جو سلیبس جو تھوڑا بہت ہماری نظر سے گزرا، اس میں یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں اور دوسرا پیچھے چلا جائے. اس میں یہ بھی ہے
آپ کی خواہش ہوگی کہ اس کی دکان بند ہو جائے تو یہ سارے کسٹمر کہاں آئیں گے؟ میرے پاس۔ اس کا اصل طریقہ تو یہ تھا کہ ایک بم رکھوا دیا جائے، شارٹ کٹ راستہ، یعنی کوشش تو ان کی یہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی ان کے تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، وہ تو کبھی بم نہیں رکھواتے، تو وہ چھوٹے موٹے پٹاخے ہماری طرح بیوقوف نہیں ہے، گرنیڈ رکھوا دیے گی وہ، نا وہ بڑی پیمانے پر تجارتوں کے لیے 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں آسمان سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے تیل بھی ہمارے قبضے میں، ان کے کوئلے کی کانیں بھی ہمارے قبضے میں، اور ان کے سونے کے ذخائر بھی۔ وہ چھوٹے موٹے دودھ کی دکان فلاں کی بند کرا دی، یہ تو ہمارے جیسے غریبوں کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں دودھ کی دکانیں مسلمانوں کی بند کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، پینے دو ان کو دودھ، لسی، 80 تسی پیوانگے لسی، ٹھیک ہے نا؟ میں پنجاب سے آ رہا ہوں نا، تھوڑا سا رنگ وہاں کا بھی چڑھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی ذخائر ہے نا، کوئلہ، گیس، پیٹرول، سونا، یہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ حج کرنے جائیں تو دیکھو مسلمانوں کے لیے ترقی کا کتنا بڑا ذریعہ تھا، معاشی ترقی کا حج، اور اس کا قرآن میں ذکر بھی ہے۔ صحابہ کرام حج کرنے جاتے تھے تو اور بھی دنیا سے حاجی لوگ آتے تھے، تو تجارت بھی چلتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہ یہ سوچتے تھے چلو ہم کچھ مال لے جائیں، وہاں بیچ دیں گے، آنے جانے کا خرچہ نکل آئے گا۔ صحیح ہے، صحابہ کرام بھی خریدتے بھی تھے اور اپنا مال ان کو بیچتے بھی تھے، کہ پوری دنیا کے لوگ آتے تھے نا حج کرنے، رابطہ ہو جاتا تھا، تو صحابہ بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہوتے۔ تو بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے ہمارا حج کہیں خراب نہ ہو جائے، ہم جا تو رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، وہاں تجارت بھی ہو رہی ہے، تو یہ غلط نہ ہو کہیں۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اے حاجیو جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، تو اس میں تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کرو تجارت۔ اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ حاجی وہاں جا کے تجارت بھی کر سکتا ہے۔ شاید اس میں یہ نقطہ تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا 40، 50، 60، 70 لاکھ لوگ حج کریں گے، تو اس سے مسلمانوں کی معیشت، بولو بھائی، مضبوط۔ افسوس آپ وہاں اگر مرغی کھاتے ہیں نا، مرغی، گوشت تو ایسی چیز ہے جس کے حلال ہونے کا اطمینان ضروری ہے، اور وہ مسلمان ملکوں کا ذبیحہ ہی قابل اطمینان ہوتا ہے۔ کھانے کو گوشت اپنا نہیں ملتا، برازیل سے آتا ہے۔ کتنا کما رہا ہوگا برازیل ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں 10-15 منٹ تک سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے، اس کے بعد آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت، جب گوشت کا یہ حال ہے تو باقی مصنوعات کیا ہوں گی؟ ساری انہی کی۔ تو مخصوص ہاتھوں میں پیسہ جا رہا ہے، مخصوص ہاتھوں میں۔ یہ سارا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، گن پوائنٹ تک ہو رہا ہے یہ سب کام، کہ ساری تجارت ان کے ہاتھ میں ہی چلی۔ یہ اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ ایک تاجر نے، یہ زمیندار نے بتایا، انجینئر، کہ یہ جو آج کل زمینوں میں جو بیج ڈالا جا رہا ہے، اس بیج سے جب پیداوار پیدا ہوتی ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کے علاج کے لیے آپ کو اسپرے باہر سے خریدنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ذرا ٹیکنیکل قسم کی بات ہے۔ یہ دیکھیں یہ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ باہر کی کمپنیوں کا اسپرے کریں گے، اس سے وہ جراثیم مریں گے، لیکن ایک دوسری قسم کے جراثیم پیدا ہوں گے کچھ وقت کے بعد، جس کے لیے پھر اس کمپنی کا یا ان لوگوں کا دوسرا اسپرے آپ کو خریدنا پڑے گا۔ جیسے ڈاکٹروں میں ہو رہا ہے نا، ایلوپیتھک دواؤں میں، کہ آپ آئیں، آپ کا گردہ صحیح ہو جائے گا، لیکن پھیپھڑوں پہ
غلط اثر پڑے گا. پھر اگلے دن آپ ڈاکٹر کے پاس پھیپھڑے کے علاج کے لیے آ رہے ہوں گے, پھیپھڑے کی ایسی دوا دے گی کہ پتے میں آپ کے پتھری پیدا ہو جائے, پھر آپ پتھری کے لیے آ رہے ہوں گے. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی قمیض کا پلو پکڑ کے فرماتے تھے, حلفیہ بیان, قمیض کا پلو کا نوک لے کے فرماتے جیسے یہ پلو اگر چکی میں تھوڑا سا آ گیا تو پھر وہ تھوڑا سا نہیں آتا, وہ پھر پورا آتا ہے. چکی میں اگر تھوڑا سا پلو آ جائے تو وہ پورے کرتے کو کھینچ لے گی, اور کرتے میں آپ بھی ہیں چونکہ, لہذا آپ بھی چلے جائیں گے اس کے اندر. صرف کرتے تک ہی اکتفا ہوتا نا تو بھی غنیمت تھی, آپ بھی پس جائیں گے. تو فرماتے تھے کہ اللہ مجھے ڈاکٹر سے زندگی میں اللہ نے بچا کے رکھا ہے, اللہ موت تک ڈاکٹروں سے بچانا. فرمایا کہ یہ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص ان کے ہتھے چڑھ جائے, سب ڈاکٹروں کی بات نہیں ہو رہی, جو ڈرامے فراڈی عموماً تو ایسے ہی چل رہا ہے نا, حساب کتاب, تجارت ہے, پیشہ ہے, بزنس ہے, لوگوں کی خیر خواہی تو مقصود ہی نہیں ہے. کا ذرا سا پلو پھنس گیا نا, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اب موت تک ڈاکٹروں سے جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے ماشاءاللہ حضرت 88 سال کی عمر میں انتقال فرمایا بغیر ڈاکٹر کے. ساری زندگی ایلوپیتھک کے قریب نہیں پھٹ گئے, اسی لیے زندہ بھی رہ گئے. حتیٰ کہ آخری وقت میں وصیت کی بھی تھی, مجھے بستر پہ مرنے دینا آرام سے, ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جانا, کچھ بھی ہو جائے. شدید بیمار ہو گئے جب آخری میں مرض موت کے ایام چل رہے تھے, تو بہت اصرار کیا ہسپتال نہ آنا. ایسا غصے میں, کمزوری کی حالت تھی مگر غصہ ہو جاتے تھے. فرماتے تھے گھر میں مرنے دو آرام سے. اور کتنی اچھی موت ہوئی, صبح تلاوت کی ہے, غسل فرمایا, تہجد کی نماز بھی پڑھی, دن میں 12 بجے انتقال ہو گیا تقریباً. فرماتے تھے ہسپتال میں 15-20 نلکیاں لگی ہوئی ہوں گی, اور جو ماحول ہوتا ہے چاروں طرف کا وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس وقت انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. کوئی ٹی وی دیکھ کے کسی کی موت ہو رہی ہے, کوئی فلم دیکھتے ہوئے ایک آخری سین رہ گیا تھا, فرشتہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا ہم بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں, بریک کے بعد ملنا نصیب نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, دنیا سے چلے گئے. تو لیکن یہ آپ کو مشورہ نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جایا کریں. ہر ایک میں ایک جیسا توکل نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. آپ بھی گھر میں پتہ چلا وصیت کر دی, کچھ بھی ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, سمجھ لیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تھوڑا سا پلو کہیں پھنس جاتا ہے نا, تو انسان کی بات کہاں آئی تھی, میں کیا بات کر رہا تھا, موضوع پر تبدیل ہو جاتا ہے نا میرے. اسپرے والا کون سا, ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا, جو اسپرے ہمیں دیتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ تاکہ پھر یہ والا ہوگا تو پھر اگلا والا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک زراعت ہو رہی ہے, بغیر اسپرے کے ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی. ہمارے باپ دادا کون سی روٹیاں کھاتے رہے ہیں, اس گندم پہ کبھی اسپرے ہوا ہے بھائی, اس کے لیے کبھی کھاد وہاں سے آئی. اور عجیب اطلاع کہ ہماری جو کھاد ہے نا گوبر والی, یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, یہ وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ہم یوریا وہاں سے خرید رہے ہیں. تو ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. مہنگے داموں لے رہے ہیں, ہم ان کو سستا گوبر بیچ رہے ہیں. بھائی وہ تم سے گوبر کیوں لے رہا ہے, اس کو پتا ہے گوبر سے جو گندم پیدا ہوگا اس روٹی میں کچھ اور ہے, اور یہ جو یوریا سے جو پیدا ہوگا اس میں فرق ہے. لیکن ہم لوگ کے دماغ میں چونکہ گوبر بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے, جہاں گوبر ہونا چاہیے وہاں گوبر ہے نہیں, زمینوں میں گوبر نہیں ہے وہاں یوریا ہے, اور جہاں گوبر نہیں ہونا چاہیے وہاں کیا ہے, گوبر. ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, ان کے دماغوں میں گوبر نہیں ہے, ان کی زمینوں میں گوبر ہے. ان کو پتا ہے کون سی چیز کدھر ہونی چاہیے. گوبر زمین کے لیے بنا ہے, زمین میں ہونا چاہیے, دماغ میں عقل ہونی چاہیے. تو خیر ہمارے خیر خواہ نہیں ہے, من حیث القوم وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے. تو تجارتیں ہم انہی سے سیکھ رہے ہیں, زراعت ہم انہی سے سیکھ رہے ہیں, تعلیم ہم انہی سے سیکھ رہے ہیں,
طور طریقے، بات چیت کا انداز، اخلاق، ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. نصاب تعلیم تبدیل ہو رہا ہے. صوبہ سرحد میں بتایا گیا کہ وہاں کا نصاب تعلیم تبدیل کر کے ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے کیا کیا ہے کہ جو اس ہماری مشہور شخصیات تھیں، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، محمد ابن قاسم، جو ہمارے قومی ہیرو تھے، ان کے نام نصاب سے نکال کے نیلسن منڈیلا. اچھا ہی آدمی ہوگا، مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹیپو سلطان جیسا تو نہیں ہوگا نا میرے بھائی. ہمیں جو اسلام ملا اور آج جو ہم مہذب قوم ہیں، لوگ مانتے نہیں لیکن پھر بھی ان سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، یہ تو محمد ابن قاسم کی برکات ہیں، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی کی برکات ہیں. تو اتنی اچھی اچھی شخصیتیں جو ہماری گزر چکی ہیں ان کو نکال کے نیلسن منڈیلا، اور بھی پتہ نہیں ایک دو اور ہیں، کوئی آرم اسٹرانگ بھی ڈال دیے اور دو چار اور اس قسم کے چیزیں ڈال دی ہیں. تو میں نہیں کہتا وہ بری شخصیات تھیں، ممکن ہے، لیکن تھے تو غیر مسلم. اور ہمارے پاس جب ہماری تاریخ اچھی شخصیات سے بھری پڑی ہے تو بچہ جب اسکول میں یہ چیز پڑھے گا تو وہ اپنا مقتدا اور رہبر کس کو بنائے گا؟ وہ گوروں کو بنائے گا، انہی کے طرز پہ زندگی گزارے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ تجارت بھی انہی سے، تو اب ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا اپنی دکان چلانے کا طریقہ جو جائز طریقہ ہے، اور ایک طریقہ ساتھ والے کی دکان میں بم رکھوا دو. لیکن بم رکھنا چونکہ آسان نہیں ہے، کیس بنتا ہے، تو دوسرا طریقہ تعویذ رکھوا دو. صحیح ہے نا؟ لوگ یہ کر لیتے ہیں، عاملوں کے پاس جا کے تعویذ رکھوا دیا. یہ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. آپ نے اپنی دکان کھولی، دوسرے میں تعویذ رکھوا دیا. تعویذ کا اثر ہو نہ ہو لیکن آپ کی نیت تو خراب ہو گئی نا. مسور کی دال پڑھ کے رکھ دی اس کے گھر کے باہر لے جا کے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مسور کی دال پڑی ہوئی ہے، کہتا ہوں چنے کی دال آپ رکھ دیں اس کے گھر کے باہر، کیا مسئلہ؟ مسور کی سنیں مہنگی ہے، چنے کی تھوڑی سستی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ہو نہ ہو اس کو کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو تعویذ گنڈوں میں پڑتے ہیں نا وہ وہمی ہوتے ہیں. جو نہیں پڑتا اس کو تو جتنے مرضی تعویذ لا کے لٹکا دو وہ مسکراتا رہے گا ایسی کی تیسی. لیکن جو خود ان چیزوں میں پڑتا ہے نا اس کو صرف سادہ پرچی پہ تیری ایسی کی تیسی لکھ کے ڈال دو. سادہ پرچی پہ لکھو تیری ایسی کی تیسی، لپیٹ کے چمڑے میں لپیٹ کے اس کے گھر رکھ دو. جب کھلوائے گا نا دیکھا ایسی کی، وہ کہے گا اس نے تو ایسی کی تیسی کر دی، یعنی اب تو کچھ بھی ہو جائے گا. وہم جو ہے نا، وہم، توہم پرستی، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس کی بریکیں نہیں ہیں، کچھ بھی کر دو. تو اسلام نے آداب سکھائے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی تجارت کو دیکھ کر حسد نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. حسد یہ بھی بد اخلاقی ہے. خلق، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کسی سے جیلسی نہیں ہونی چاہیے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ بمقدار. صحابہ کرام کیسے اچھے الفاظ کہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ان کی زوجہ کا خط آیا کہ میں سخت بیمار ہوں، آپ فوراً آ جائیں، اور مرض موت میں ہوں، مجھے زندگی کی امید ختم ہو چکی. تو آپ نے تحریر لکھ کے بھیجی، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى. جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور جو اللہ دے وہ بھی اللہ کا ہے. كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار. ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار سے ہے. مطلب یہ کہ موت کا جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا، میرے آنے یا نہ آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو ہو نا آنے سے فائدہ ہو. تو ان کی زوجہ نے دوبارہ کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ ضرور آئیں. پھر آپ تشریف لے گئے. تو بڑی سے بڑی مصیبت. تو صحابہ کرام یہ الفاظ کہتے تھے، ما قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر کر دیا. اب آپ کے پڑوسی کی تجارت بڑھ رہی ہے، آپ کے دکان میں کسٹمر نہیں ہے، تو اگر آپ اس مسلمان ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آرام سے بیٹھ جائیں.
بولے بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ میرے منہ میں جائے گا، اور جو نوالا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ میرے منہ میں نہیں آ سکتا. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے حسد کرنا، برائیاں کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تجربہ ہوا ہے، ہم جاتے ہیں کسی دکان پہ تو اس پڑوسی دکان والے کی برائی شروع کر، اس کے پاس مولوی صاحب آپ سمجھدار آدمی لگ رہے ہو، مولوی آدمی ہو. لوگ مولویوں کو چونا لگا دیتے ہیں، اصل میں یہ خود چونا لگا رہا ہے. چونا لگانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. میں سمجھ جاتا ہوں اصل میں یہ لگا رہا ہے چونا، لیکن فٹ کس کی طرف کر رہا ہے اس چونے کو؟ پڑوس کی طرف. تو مولوی صاحب لوگ آپ کو بیوقوف بنا دیں گے. آپ کو میں صحیح بتا دوں کہ آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہو. صحیح ہے نا. اور یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس کے ریٹ صحیح نہیں ہے، چیز بھی ناقص. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھما پھرا کے بات کو گھما پھرا کے کہ اس کی ویلیو گر جائے، یہ مر جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کا دیوالیہ ہو جائے، اس کے منہ سے میں نوالا چھین لوں اور اپنے منہ میں ڈال دوں. یہ ہے بد اخلاقی. بد اخلاقی صرف اس کو نہیں کہتے ہر بات پہ تھینک یو، ہر بات پہ مسکرا دینا، اس کو نہیں کہتے. تھینک یو کرنے والے دنیا میں بہت ہیں. کتنے لوگ ہیں بات بات پہ تھینک یو تھینک یو، یس سر، جی سر، ایکسکیوز، یوں کرتے. ایئر ہوسٹس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کو آپ دیکھیں، کبھی کسی نے ایئر ہوسٹس کو غصے میں دیکھا؟ ہم نے تو جب بھی جہاز کا سفر کیا، سب سے اچھے اخلاق پوری کائنات میں اگر ہمیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں ہمیں سب سے اچھے اخلاق اس کائنات میں کس کے نظر آئے ہیں؟ ایئر ہوسٹس کے. کاش سب کی بیویاں ایسی ہو جائیں. صحیح ہے نا. بٹن دبائیں، بیوی چائے لے کر آئے، آپ کہیں نہیں یہ والی نہیں، نان شوگر، ٹھیک ہے، ایکسکیوز سر میں دوسری لے کر آتی ہوں، بغیر چینی کے لے آئے. گھر جنت بنے گا نہیں بنے گا؟ پہلے تو بٹن ہی نہیں ہے. گھر پہ جو حالات ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بٹن ہو اس قسم کا. کہ مجھے کیا نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ 5-6 دفعہ آپ بولیں گے، پھر نتیجتاً خود ہی اٹھ کے چائے بنا کے پی لیں گے. عافیت اسی میں کہ جو ہے پھر اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ گھر کے کام کرنا سنت ہے، اسی میں عزت بھی محفوظ رہ گئی. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے. بھائی نبی اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، اور آپ گن پوائنٹ پہ کر رہے ہیں. آپ یہ کمزوری کی علامت ہے. خود سے کریں اچھی بات ہے، بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا اپنی مرضی سے. اور ایک ہے دباؤ میں آ کے، آپ کو پتا ہے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چائے بنا دے، مجھے ہی بنانی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ حکمران وہ ہے، آپ اس کے ماتحت. یہ تو قیامت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا پہ حکومت کرے گی. اور فرمایا کہ انسان اپنی ماں کا نافرمان اور بیوی کا فرما بردار. کبھی ماں کے ساتھ بھی ایسا اس نے سلوک کیا؟ ماں تو ساری زندگی کھانا بنا بنا کے کھلاتی رہی ہے، اور جب بیوی آ گئی تو میں خود کام کروں گا، گھر کے کام کاج کرنا سنت ہے. تو بھئی یہ ماں کی خدمت تو اس سے بڑی سنت ہے، وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بہرحال پھر بھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کریں. عافیت بھی اسی میں، سنت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اخلاق کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاق کے معاملے میں، خلق کے معاملے میں لاوارث نہیں چھوڑا. احکام دیے کہ آپس میں رہن سہن ہے تو اس کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے. ان میں سب سے اہم حکم حسد نہیں کرنی. سمجھنے بات کو، دل میں نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی، کہ جتنی بات ہم سنیں گے انشاءاللہ عزم کر لیں کہ اس پر عمل کریں گے. صحیح ہے نا بھائی. تو اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر ہم نے حسد نہیں کرنا. کسی قوم کی ترقی دیکھ کے بھی حسد نہیں کرنا ہے. پنجابی پٹھان کی ترقی دیکھ کے حسد کرے، پٹھان پنجابی کی ترقی دیکھ کے، اور وہ مہاجر کی ترقی اور مہاجر بلوچی کی ترقی. یہی ہو رہا ہے ملک میں. ایک قوم ترقی کرتی ہے، دوسری اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب پر قحط پڑتا ہے. ابھی دیکھو، جب ڈیم بنانے کی بات ہو رہی تھی پنجاب میں، سندھ والوں نے مخالفت کی. دلیل یہ کہ یہ تو پنجابی قوم اپنے فائدے کے لیے بنا رہی ہے، سارا پانی جمع کر لیں گے. بھائی مل بیٹھ کے سوچو کہ اس میں کس کا فائدہ کس کا نقصان. نہ سیاسی لیڈروں کے چونکہ اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ قوم کو قوم پرستی پہ لے آتے ہیں. لیکن جب سیلاب آیا 3-4 سال پہلے، آدھا سندھ سیلاب میں
ڈوب گیا. اب اگر وہ ڈیم ہوتا تو آدھا سندھ سیلاب میں نہ ڈوبتا. لیکن قوم پرستی، قومیت کی بنیاد پر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اندھا. اپنا نفع اور نقصان بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلی بات حسد نہیں. بات چل پڑی ہے تو میں ایک حسد کے بارے میں، علاج کیسے ہوتا ہے حسد کا، یہ بھی عرض کر دوں. اگرچہ موضوع سے بات تھوڑی ہٹ جائے گی لیکن یہ مکمل ہو جائے. ایک عربی مقولہ ہے، ما خلا جسد من حسد. دنیا میں کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس میں حسد نہ ہوتی ہو، پیغمبر اس سے مستثنا ہے. کچھ نہ کچھ انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے جیسا آپ سے آگے بڑھتا ہے. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں. یہ جو مشہور ہے نا کہ کسی کے غم میں شرکت بہت مشکل ہے، خوشی میں شرکت آسان، ایسا ہی مشہور ہے نا مقولہ ہے بھائی. خوشیوں میں تو لوگ شرکت کر لیتے ہیں، غموں میں کون شرکت کرتا ہے. یہ مقولہ غلط ہے. اصل میں کسی کے غم میں شرکت آسان ہے، خوشی میں شرکت بہت مشکل. کسی کو روتا دیکھ کر آپ کو رونا آ جاتا ہے، کسی کو ہنستا دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے بھائی. نہیں یاری بات. جب کسی کو روتا دیکھتا ہے نا انسان، کتے پہ بھی ترس آ جاتا ہے. خارشی کتے، بیمار کتے کو دیکھ کر بھی انسان کو رونا آتا ہے. تو انسان تکلیف میں ہو اسے دیکھ کے بھی رونا آتا ہے. لیکن کوئی خوش ہو، آپ کے بھائی کی اچھی جاب لگ گئی، آپ سے آگے نکل گیا، آپ کے دوست آپ سے آگے نکل گئے، آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، اس کے زیادہ اچھے نمبر آ گئے آپ کے کلاس فیلو کے. آپ یونیورسٹی میں اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے کلاس فیلو کے زیادہ اچھے نمبر آ گئے، وہ خوش ہے. تو آپ اوپر سے تو کہیں گے مٹھائی کھلاؤ، اندر سے دل چاہتا ہے، دل کہہ رہا ہوگا کہ دل چاہتا ہے اس کو زہر کھلا دوں میں. تو یہ خوشی میں شرکت ہوئی، اوپر سے ہو رہی ہے. دل کی خوشی کیا ہے؟ ماشاء اللہ بھائی بہت خوشی ہوئی، آپ کو اللہ نے عزت دے دی. دل اندر سے مسکرائے، یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم اپنے جیسے نارمل لوگوں کی بات کریں گے جن کا دل کڑ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، کمبخت آگے نکل گیا. تو ہم لوگ تو اسی درجے کے لوگ ہیں نا. تو ان کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، علاج بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو، شفا پیدا نہ کی ہو. جسمانی بیماریوں میں بھی اور روحانی بیماریوں میں بھی. جسمانی بیماریوں میں بعض امراض ایسے ہیں جن کی دوا نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ دوا ہے. جواب آسان، بھائی نبی نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ہر ایک کو معلوم ہے. دوا ہے، ڈاکٹر ریسرچ کریں تو مطلع ہو سکتے ہیں. ممکن ہے آج جن بیماریوں کو لا علاج سمجھا جاتا ہے کل ان کی دوا دریافت ہو جائے. تو زمین پہ موجود ہے بہرحال. عالم من علم و جہل من جہل. جس نے تحقیق کی جان لیا، تحقیق نہیں ہے تو نہیں مطلع ہو سکا. تو اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی. روحانی بیماریوں میں حسد بھی ہے، جیلسی جسے کہتے ہیں. جل رہا ہے، تپ رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے. اب تو باقاعدہ اتنا جلتا ہے کہ کانوں اور ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب کریں کیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز غیر اختیاری ہو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. اب کسی کی خوشی دیکھ کر آپ تکلیف میں آ گئے. اب یہ تکلیف میں آنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ اپنے اختیار سے نہیں لائی، یہ غیر اختیاری طور پر اندر سے دل جل رہا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، بعض دفعہ پریشان بھی ہے اس پر کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. بہرحال ایک آدمی کو بخار ہو، وہ پریشان تو ہوتا ہے نا کہ بخار نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ پوچھ کے تھوڑی آیا ہے، وہ تو ہو رہا ہے. تو حسد بھی ایک بیماری ہے کہ بعض دفعہ انسان چاہتا نہیں ہے لیکن دل میں پیدا ہو جاتی ہے.
دل جلنے لگتا ہے, تڑپنے لگتا ہے. اور معذرت کے ساتھ خواتین بھی چونکہ بیان سنتی ہیں تو یہ خواتین میں حسد کا عنصر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. خواتین میں یہ عنصر مردوں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سب کے لیے ایک علاج, اگر کوئی چاہے کہ یہ ختم ہو جائے تو علماء نے 2 باتیں بیان کی ہیں کہ 2 چیزوں پر عمل کر لے انشاءاللہ, بلکہ تیسری بھی ایڈ کر لیں میری طرف سے. گریوی بھی تو ہے نا, ایک تو علماء نے پیش کی, ایک ہم تھوڑا سا گریوی ایک فری میں آپ کے لیے ایک اور پیکج. نمبر 1, یہ سوچا جائے کہ جو چیز اللہ نے جس کے مقدر میں لکھ دی وہ اس کو مل کے رہے گی. جب ایک چیز اللہ نے لکھ دی ہے تو میرے جلنے سے, تپنے سے, سڑنے سے نہ میں اس کا رزق چھین سکتا ہوں, نہ اس کی عزت چھین سکتا ہوں, نہ اس کی شہرت چھین سکتا ہوں. انہی چیزوں پہ حسد ہوتا ہے نا, یا تو عزت یا شہرت یا دولت, کچھ بھی نہیں چھین سکتا. میرے جلنے اور تپنے سے تقدیر تبدیل نہیں ہوگی. تو اس سے تھوڑا سا سکون آ جائے گا. جو آگ جل رہی تھی نا دل میں وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ بھائی جو ہے وہ تو ہے, کیا کریں, ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے. تو دیکھو, یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں, وہ ساری علامات جو تورات میں تھیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. لیکن یہودی کیا کرتے تھے, حسدا من عند انفسہم, فرمایا ان کے دل میں آگ یہ جلتی ہے کہ آج تک روحانی مقتدا اور رہبر ہم رہے ہیں اور عرب بدو بالکل جاہل, تو ہم عربوں کو کی اتباع کیسے شروع کر دیں, ایک ایسے نبی کو کیسے مان لیں جو عربوں میں آیا ہے, جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے. اس سے یعنی ان کے دل میں حسد کے جذبات ہوتے تھے کہ ان کو عزت کیوں مل رہی ہے. اور مشرکین میں جو دوسری قوموں کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہیں, غریب ہیں. دولت مند لوگوں کو حسد ہوتا تھا کہ بھئی یہ لوگ ابھی سارے ہمارے گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں, اگر ہم محمد پر ایمان لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حلقہ یہاں کے بجائے وہاں چلا جائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, کہ 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف, ان میں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں, قوم کے وڈیرے سردار ہیں, تو یہ کسی سردار وڈیرے دولت مند پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا, اس کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا. کوئی وڈیرا کوئی سردار ہوتا, کوئی دولت مند ہوتا تو اس کی اتباع ہمارے لیے آسان تھی. یہ تو یتیم ہے اور غریب مسکین ہے, 40 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, ایسے شخص کو ہم رہبر بنا لیں, مقتدا بنا لیں. تو کیا ہوتا تھا, دل میں حسد اور جلن کے جذبات پیدا ہوتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا, اہم یقسمون رحمت ربک, یہی تقدیر, کیا اللہ کی رحمت جو نبوت ہے اس کو تقسیم کرنے کا اختیار اور ٹھیکیدار تم ہو یا ہم ہیں؟ نبوت تمہارے مشورے سے تقسیم ہوگی یا ہمارے ارادوں سے؟ کیا مطلب کہ بھئی نبوت تو اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اس میں سلیکشن الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا. الیکشن تو لوگ منتخب کرتے ہیں, بلکہ یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے, تاکہ اس سلیکشن میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو. الیکشن میں غلطی ہوتی ہے, لوگ کسی کو بہت اچھا سمجھ کے سلیکٹ کر لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو فراڈی ہے. کبھی اگلے انتخابات میں کوئی یہی ہو رہا ہے نا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ بھی اگلے دفعہ پھر وہ لوگ کبھی کسی کو پھر کہتے ہیں ہٹاؤ ان سب کو, فلاں کو. تو لوگوں کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, جبکہ اللہ غلطی, اگر ابھی اللہ کی طرف سے وہی آ جائے, پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا, بالفرض اگر سلسلہ ہوتا وہی آتی کہ فلاں کو وزیر اعظم بنا دو, تو پھر کوئی آپشن رہتا ہمارے پاس ہے بھائی. حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو کمانڈر کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ. اس وقت پھر الیکشن ہوں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اگر ووٹ دے دیں تو ٹھیک ہے, ان کے ذریعے جہاد ہوگا, یہ کمانڈر ہوں گے, چیف آف آرمی یہ ہوں گے. نہ ان کو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو وہی ہوں گے. یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی طرف سے. نبی نے بھی بنایا نہیں ہے, اطلاع دی ہے. بنایا کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں مسلمانوں کا کمانڈر کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس میں غلطی نہیں ہے, اس میں یہ دھرنا ورنا نہیں ہوگا کہ ان ہٹاؤ, صحیح ہے نا. تو یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا وہاں. تو اللہ نے مشرکین مکہ کو جواب دیا کہ یہ تمہاری طرف سے نہیں, یہ ہماری طرف سے ہے. تو مطلب یہ کہ جو کام اللہ کرے گا تو اللہ انسانوں کے مشوروں سے اپنا کام تبدیل نہیں کرتے. تو اب یہ تو جس کو اللہ نے نبوت دینی تھی دے دی ہے, تمہارے پاس اب یہی راستہ ہے کہ یا تو ان کی مان کے چلو ورنہ جہنم کا راستہ ہے دوسرا. یہ جو بات ہے کہ ان کی کیوں مانے, یہ غریب ہیں, یہ مسکین ہیں, یہ بات اب تمہارے لیے درست نہیں ہے. تمہیں حسد ہو, تمہارے دل میں جلن ہو, جیلسی ہو, جو مرضی ہو, تم نے ماننی بہرحال انہی کی ماننی ہے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ تو کسی کو بھی کوئی عہدہ ملے, دولت ملے, شہرت ملے, آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو یہی سوچ لیا کرو کہ یہ عزت, دولت, شہرت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. آپ کا کام اسباب اختیار کرنا ہے, اس پہ نتیجہ مرتب کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. پہلا کام ہو گیا جو اگر دل میں حسد ہو تو یہ خواتین بھی سوچ لیا کریں. دوسری بات, اس کے لیے دعا. دل تو بم رکھنے کا چاہ رہا ہے, اس کے گھر میں بم رکھوا دوں, گاڑی چھنوا دوں, اتنی اچھی گاڑی لے کے میں چنچی میں جا رہا ہوں اور یہ کرولا لے کے شو روم سے نکل رہا ہے بھائی. کل تک ہمارے ساتھ پان گٹکا بیٹھ کے کھاتا تھا اور آج دیکھو 25 لاکھ کی کرولا میں گھوم رہا ہے اور میں وہی چنچی میں, اور مجھے دکھانے کے لیے آ بھی رہا ہے کہ میں نے خریدی ہے. اوپر سے آپ بھی مسکرا رہے ہیں, ماشاءاللہ یار بڑی خوشی ہوئی. اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کرے یہ بغیر انشورنس کے چھن جائے. اندر سے یہ ہو رہا ہے. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دعا. بڑا مشکل کام ہے. جہاں بم رکھنے کا دل چاہ رہا ہو, صحیح ہے نا, گاڑی چھنوانے کا دل چاہ رہا ہو, عزت اور کسی کے حسن و خواتین میں یہ ہوتا ہے, کوئی خاتون حسن و جمال زیادہ ہے, اس کے بال زیادہ لمبے ہیں, ان کے اگ ہی نہیں رہے, ہر قسم کے آئل کی مالش کر لی, دوائیں بھی کھا لی, نکل ہی نہیں رہے, اور دوسری اپنے لمبے لمبے بالوں کی زلفوں کو لا کے جناب اور جلا رہی ہے اس کو. ان کے چہرے کے داغ دبے ختم نہیں ہو رہے, ڈیٹول بھی استعمال کر لیا, کریمیں بھی باقاعدہ ریگ مال سے گھسائی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور وہ سامنے والی کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتی. اس کا چہرہ جناب گلاب کے پھول کی طرح, سب خواتین آتی ہیں اس کی تعریف, حالانکہ یہ بھی اسی عمر کی ہے. تو اب دل میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف, حسد. اللہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے. یہ ساری باتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں. تو دعا, بد دعا دینے کا دل چاہ رہا ہے مگر اس کے لیے دعا. اے اللہ تو نے اسے جو ترقی دی, الگ سے کرے. اے اللہ تو نے اسے جو ترقی, سامنے تو کرتے ہی اللہ اور ترقی دے, وہ تو کرتے ہی ہیں, پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اے اللہ تو اسے اور زیادہ ترقی دے دے. زبان لڑکھڑائے گی, دل چاہے گا کہ اے اللہ تو اسے برباد کر لے. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو کہنے لگے دیکھو 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. وہ کہنا چاہ رہے تھے ایک سود خور, ایک بے نمازی اور ایک والدین کا نافرمان, یہ بتانا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود خور, دوسرا بے نمازی. ابھی تیسرے نمبر پہ آتے ہی تھے ایک صاحب, کہتے ہیں مولوی صاحب ایک منٹ ٹھہریں, ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. کہتے بھائی یہ 3 نمبر مکمل ہو جائیں اس کے بعد پوچھ لینا. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود خور, ایک بے نمازی. ابھی تیسرے نمبر پہ پہنچے, پھر وہ مولوی صاحب ایک مسئلہ. کہتے بھائی ابھی بیٹھ جا, بتا دوں, 3 نمبر مکمل ہونے دے پھر بتا دوں گا. پھر جناب ہاں تو میں بات یہ کر رہا تھا 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, سود خور, بے نمازی. وہ پھر کھڑا ہوا, مولوی صاحب کہتے تیسرا یہ جائے گا. تیسرا جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ کون ہے؟ وہ یہی ہے, یہ جائے گا تیسرا جہنم میں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو دعا کے لیے الفاظ تو ہوں گے کہ یا اللہ
اس کو اور ترقی دے دے. دل چاہے گا اللہ میں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں مروا ہی دے تو اچھا ہے, اس دفعہ تو برباد ہی کر لے. یہ نہیں کرنا. اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے اے اللہ اس کو اور ترقی دے, اے اللہ اس کو اور حسن و جمال دے, اے اللہ اس کے دولت میں اور اضافہ کر دے. دیکھو آخرت کمانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آج اسے گاڑی مل گئی, ضروری نہیں ہے کہ جنت میں بھی مل جائے. آج آپ رکشے میں ہیں, ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی ایسا ہی. اگر آپ نے یہ دعائیں کر لی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کو یہ حسد پسند نہیں ہے, اللہ چاہتے ہیں مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی خیر خواہی ہو, تو میں اپنے دل کو پاکیزہ بنا کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے اس سے زیادہ اچھی گاڑیاں مل جائیں گی, اس سے زیادہ حسن و جمال مل جائے گا, ساری عزت ساری شہرت اس کے قبضے میں ہے. چھوڑو دنیا کو, قربان کر دو. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو شیشے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑنا پڑتا ہے. کباب پراٹھے کھا کے اور اپنی خواہشات پوری کر کے, ساری اپنی پیٹ بھر کے اور اپنے سارے خواہشات پوری کر کے انسان طاقتور تو بن جاتا ہے, بھینس جیسا موٹا تو ہو جاتا ہے, مگر اس کا دل آئینے کی طرح چمکدار نہیں ہو سکتا. انبیاء کو جو فضیلت حاصل ہے باقی قوموں پر دولت اور شہرت کی بنا پر نہیں ہے. کئی انبیاء کو نہ دولت ملی نہ شہرت ملی. حدیث میں آتا ہے ایسے انبیاء بھی آئے ہیں, ایک نبی جن پر ایک ایمان لانے والا بھی نہیں اور شہید کر دیا گیا ان کو. ایسے انبیاء بھی آئے, نہ دولت نہ شہرت, لیکن کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. من جاء ربہ بقلب سلیم, قرآن کیا کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو سلیم دل لے کر آئے. سلیم کا مطلب سلامتی والا دل, جو برائیوں سے, شرک کی بدبو سے, حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, تکبر, ان برائیوں سے جس کا دل پاک اور صاف ہوگا, اس قسم کا دل لے کر جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, یہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کامیاب. تو میرے بھائی, جس کے سامنے آخرت کی کامیابی ہوتی ہے اس کے لیے یہ مجاہدے کرنا آسان. اور جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ تو یہی چاہے گا اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے, اس کی دکان بند ہو جائے میری چل جائے. آخرت کو سامنے رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ سب آزمائش ہے, مجھے دیا بھی آزمائش کے لیے, مجھ سے چھینا گیا یہ بھی آزمائش کے لیے. اس کو پاس جو اچھی گاڑی, حسن و جمال, دولت ہے, یہ بھی آزمائش کے لیے ہے. اس کا بھی امتحان ہے, میرا بھی امتحان ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل نہیں ہے, یہ اصل وہ ہے. تو دوسرا نمبر سمجھ میں آ گیا بھائی, اس کے لیے دعا کرنا. اور تیسری چیز, اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا. کیونکہ جب انسان کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو وہ اس کی غیبتیں کرتا ہے, اس کو یہ نیچے آ جائے کسی طریقے سے. اگر آپ تعریف کریں گے اس کے سامنے بھی تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, اور اس کی غیر موجودگی میں کریں گے تو دل چاہ نہیں رہا نا, دل کی خواہش کے خلاف چلیں گے تو بالآخر دل وہیں چلنا شروع ہو جائے گا جہاں آپ دل کو چلنے کا آرڈر دے رہے ہیں. ابھی تو دل آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ حسد نہ ہو, دل حسد کر رہا ہے, لیکن آپ نے دل کے پیچھے چلنے کے بجائے دل کو اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا. تو ایک وقت کے بعد آپ کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ جو چاہیں گے آپ کا دل بھی وہی چاہے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ جیسا کہیں گے دل بھی ویسا ہی کہے. ابھی تو دل پاگل ہے نا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور. ہیروئن چی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہیروئن پیوں, لیکن عقل کیا کہتی ہے, اس کو پتا ہے انجام کیا ہے, مر جاؤں گا تھوڑے دنوں کے بعد. اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے نہ پی, مگر پھر بھی کیونکہ دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. زانی آدمی کی عقل کہتی ہے کہ غلط ہے مت کرو, مگر کہتا ہے دل کے ہاتھوں مجبور. تو دل کو انسان اپنے کنٹرول میں لے لے کہ میں دل میرا وہ چاہے گا جو میں چاہوں گا, جس کی میں دل کو اجازت دوں گا میرا دل وہ کام کرے گا, جو جس کی اجازت نہیں ہے وہ کام میں نہیں کرنے دوں گا. اسی کو نفس کے خلاف مجاہدہ کہا جاتا ہے. تو انسان جب دل کی چاہتوں کی بار بار مخالفت کرتا ہے دل پہ اس کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے.
اور اگر دل کے پیچھے چلتا رہے تو یہ پاگل ہے. لوگ بڑے فخر کہتے ہیں ہمارا دل پاگل ہے. بھائی کسی میں بھی آ سکتا ہے. تو یاد رکھو پاگلوں سے پھر خیر کی توقع مت رکھا کرو. یہ آج کل لوگ فلموں سے اور ڈراموں سے اور میڈیا سے ڈائلاگ سیکھ رہے ہیں. دل کے ہاتھوں مجبور ہوں, دل کے ہاتھوں, میرا دل تو بس شو مارنے کے لیے کہتے ہیں, میرا دل جو ہے نا پاگل ہے, بس کسی کی بات نہیں مانتا نہ سمجھتا ہے. تو یاد رکھو جو پاگلوں کے پیچھے چلے گا نقصان میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. وہ ایک ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک سے نکلے, انہیں دور ایک پاگل نظر آیا. پاگل نے, ڈاکٹر صاحب نے پاگل کی طرف دیکھا, پاگل نے ڈاکٹر صاحب کی طرف. اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈر گئے اس پاگل کو دیکھ کے نا, کہ پاگل ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. حالانکہ عقل ہونا تو ان پاگل جو ہوتے ہیں نا ان میں اعصابی کمزوری بہت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ڈرائیں تو وہ آپ سے ڈر جائیں گے, ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ بات معلوم نہیں تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کو جانا اس طرف تھا, لیکن اس پاگل کو دیکھ کے گھر کی مخالف سمت میں چلنے لگے. دوسری طرف بریف کیس ہاتھ میں, ٹائی لگی ہوئی ہے, اور دوسری طرف جا رہے ہیں. یہ پاگل نے جب ان کو دیکھا کہ یہ مجھ سے ڈر کے ادھر جا رہے ہیں, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا, یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا. تو پاگل ہے نا, اس کا تو کوئی ہدف ہی نہیں ہے, جو اس کو کہیں ویسے ہی کرے گا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا تیز تیز چلنے لگے, یہ بھی تھوڑا تیز تیز چلنے لگا. یہ گھبرا گیا, بھائی یہ بھی تیز سے چل رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے وہ پاگل ہے, بھائی تو اس کو جو کر رہا ہے کرنے دو, میرا جو کام ہے میں کروں, اپنے گھر جاؤں آرام سے. اب یہ بھی ان کے پیچھے. جب دیکھا کہ یہ بھی اسی اسپیڈ سے آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ہلکا ہلکا دوڑنا شروع کر دیا. پاگل نے بھی دوڑنا شروع کر دیا. اب تگڑ بھاگ رہے ہیں جیسے اولمپکس کے کھیلوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ٹائی بھی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, اور پینٹ بھی, اور وہ جو ہے نا ان کی سوٹ بھی, اور بھاگتے جا رہے ہیں اور ہانپتے ہانپتے. پاگل بھی پیچھے, وہ تو پاگل ہے نا بھائی, وہ تو بھاگے گا. ہوتے ہوتے بالآخر ڈاکٹر صاحب تھک ہار کے زمین پہ گر گئے. پیچھے سے پاگل آیا, اس نے کہا چھو لیا, ہاتھ لگا لیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کمبخت, اس کام کے لیے مجھے اتنا پریشان کیا, تو نے ہاتھ ہی لگانا تھا, میں آگے خود لگوا دیتا ہاتھ ہے بھائی. تو یہ میں لطیفہ برائے لطیفہ نہیں, ایک سبق کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو پاگل ہے نا پاگل, ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤ, ان کی ہدایات پہ عمل نہ کرو. وہ یہی ہوگا, نچوا کے تمہیں تھکا دیں گے, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو جن لوگوں کا دل بھی پاگل ہے نا, جن کو عشق معشوقی بہت زیادہ ہے, ہمارا دل پاگل ہے, کسی پہ بھی آ سکتا ہے, تو سمجھ لو کہ پھر ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں. یہ خودکشی کر کے بھی مر سکتے ہیں, یہ برین ہیمریج سے بھی مر سکتے ہیں, اور ورنہ ڈپریشن کے مریض تو بہرحال بنیں گے ہی, اور ملے گا پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. مل بھی گئی جس کو چاہ رہے ہیں وہ اگر مل بھی گئی یا مل بھی گیا تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے آتے ہیں. آج کل دونوں پاگل ہوئے تھے محبت میں, لیکن 1 مہینے کے بعد ہی اب طلاق ہو رہی ہے, علیحدگی چاہ رہے ہیں دونوں. تو یہ پاگلوں والے کام جو ہے نا, جو یاد رکھو, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو نا, اور کوئی کہے اگر آپ کے پاس کسی کا پیغام آیا کہ اگر یہ شادی نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا, تو کرنے دو. یہ اس کی علامت ہے, یہ آدمی نارمل نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ خوش ہو کے دینا دیا کرو, یہ تو اتنا میری بیٹی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے, اس کو اگر میں نے اپنی بیٹی نہ دی ہے تو خودکشی کر لے گا, دے دو. نا 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 نا, سمجھ لو اس آدمی میں کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے. یہ اتنی سی بات پہ خودکشی کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ رشتہ نہیں ملے. یہ تو بھائی دنیا میں ہوتا ہے, کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا, اس پہ کوئی مارتا تھوڑی اپنے آپ کو. تو جیسے ہی ایسی دھمکی آئے کہ مر جاؤں گا, بولے بھائی یہ بندوق, یہ پستول, ٹھیک ہے, یا بندوق پستول نہیں تو وہ کھمبا ہے, تاریں اکثر نیچے ہی گری رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑ لینا, مر جاؤ گے, ہمیں کوئی اس پہ تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے بھائی, عقل مند آدمی دل کو لگام دیتا ہے. تو اچھے اخلاق کے لیے سیکھنا پڑتا ہے انسان کو. اچھے اخلاق اختیار کرنا آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا بھی کسی حد تک آسان. کہتے ہیں علماء کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنانا ہے. سب سے مشکل کام. خیر خواہ بن جائے انسان, دوسرے کا خیر خواہ. یہ صحابہ کرام میں تھا کہ شہادت کے وقت پانی کی صدا آ رہی ہے اور پڑے ہوئے ہیں, تو کیا کہہ رہے ہیں, پہلے اسے. عام حالات میں تو آدمی پوچھ لیتا ہے کہ پانی آپ, لیکن شدید پیاس کی حالت میں جب پتہ ہے پانی بھی تھوڑا ہے, وہ پی لے میں مر جاؤں,
یہ بڑا مشکل کام ہے. تو صحابہ کرام کے ایسے اخلاق تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے بھی زیادہ اچھے. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص کسی کی برائی کرتا اور وہ برائی بھی درست ہوتی تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ فرماتے جب تم سب میرے سامنے آتے ہو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تم سب کی طرف سے صاف رہے. جب کوئی کسی کی برائی کر دے گا تو اس کی طرف سے دل کیا ہو جائے گا؟ خراب. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ جمعے بھی لے کے چلوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر چند حضرات کو قتل کرنے کا, کہ جہاں پائیں ان کو قتل کر دو. بڑے دشمن تھے وہ اسلام کے, ان کے لیے عمومی معافی نہیں تھی. ایک کافر غالباً ابن خطل نہیں, اس کو تو قتل کیا تھا, ایک دوسرا کافر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ نبی نے حکم دیا ہوا ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بات چیت کے بعد کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو جہاں پاؤ قتل کر دو, تو یہ میرے سامنے بیٹھا تھا جب کلمہ پڑھنے سے پہلے, تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. تو آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے. خیانت کا کیا مطلب؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے تو وہ یہی سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے اسے امان دی ہوئی ہے, اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے. میں اپنا ظاہر یہ دکھاؤں کہ میرے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھے ہو, میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں, اور دوسری طرف کنکھیوں سے تمہیں اشارے کروں کہ ان کی گردن اڑا دو. یہ نبی یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کے ایسے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے بھی زیادہ اچھے. اور آج ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے کچھ, زبان کچھ, اندر کچھ اور. وعدے جب وعدہ کر رہے ہیں اسی وقت نبھانے کا ارادہ نہیں ہوتا. وہ ہے نا جو ٹوپیاں لے کے لوگ صبح نکلتے ہیں, سارا دن مسلمان کا آج کام ہے ٹوپیوں کا کاروبار, ٹوپی کراتا رہتا. میں کبھی سفر کرتا ہوں نا تو لوگوں کی باتیں, موبائل فون ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, یا کبھی جاتا ہوں تو ایسے یار ایسا کر ٹوپی کرا دے. وہ تاجر کی بات ہو رہی ہے, بھائی وہ اتنے کسٹمر آئے ہیں, ٹوپی کرا ان کو ٹوپی. یہ جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں انہوں نے کسی کو پلاٹ بیچ دیا, اب دوسرا اس سے بیانہ بھی لے لیا, اب اس سے بھی بڑا مرغا پھنسا جو اس سے ڈبل قیمت پہ لے رہا ہے. اب بیانہ جب لے لیا تو معاہدہ ہو گیا کہ اسی کو بیچنا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں بیچنا. لیکن کیا اصطلاح ہے یار, اس کو ٹوپی کرا دے. جس سے بیانہ لیا ہوا ہے نا اس کو ٹوپی کرا دے. یار اس پلاٹ میں فالٹ نکل آیا, اس کی کاغذات میں گڑبڑ ہے, تاکہ وہ خود ہی سودا کینسل کر دے. تو ہم لوگ میرے بھائی یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اچھے اخلاق کا مالک بننا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.